دنیا کی 5 مشہور مساجد۔ دنیا کی وہ 5 مشہور مساجد جن میں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں بے شمار مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، وہ مساجد رقبے کے حساب سے یا پھر اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دنیا کی مشہور مساجد ہیں مسجد الحرام جو سعودی عرب کے مکہ شہر میں ہے، مسجد نبوی یہ مسجد مدینہ شہر میں ہے، جمکران مسجد یہ ایران کے جمکران شہر میں ہے، الشریف مسجد یہ روس کے کازان شہر میں ہے، بلو مسجد یعنی احمد مسجد یہ مسجد ترکی کے استنبول شہر میں ہے۔ دنیا کی ان 5 مشہور مساجد کے بارے میں اب ذرا تفصیل سے جانیے۔ مسجد الحرام دنیا کی سب سے بڑی اور مشہور مسجد مسجد الحرام ہے۔ یہ مسجد سعودی عرب کے مکہ شہر میں واقع ہے۔ 4 لاکھ مربع میٹر میں پھیلی یہ مسجد تعمیر فن کا انوکھا نمونہ ہے۔ ہر برس حج کے دوران 40 لاکھ سے بھی زیادہ مسلمان یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اسے دوبارہ 622 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس مسجد الحرام میں دنیا کے سب سے قیمتی پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد الحرام میں استعمال کیا جانے والا ساؤنڈ سسٹم دنیا کا بہترین ساؤنڈ سسٹم ہے۔ اس مسجد الحرام کی تعمیر میں بے شمار دولت صرف ہوئی ہے۔ دنیا بھر کے مسلم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ ہر مسلم کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کے لیے آئے، اگرچہ وہ استطاعت رکھتا ہو۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن جب طوفان نوح آیا تو زمین کی ہر چیز فنا ہو گئی۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبے کی پرانی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا۔ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، یہ گھر مکہ میں واقع ہے۔ یہ بہت برکت والا ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں بہت ہی روشن نشانیاں اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں، جیسے مقام ابراہیم، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اور اللہ کا حق لوگوں پر ہے کہ وہ حج کرے۔ جو بھی شخص استطاعت رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ مسجد نبوی مسجد نبوی دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ مسجد مسلمانوں کے 3 مقدس مقامات میں سے ایک ہے جہاں ثواب حاصل کرنے کی غرض سے طویل سفر کرنے کی اجازت ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب خانہ کعبہ کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسجد نبوی تعمیر کروائی۔ مسجد قباء کے بعد مدینہ شریف میں تعمیر کی جانے والی دوسری مسجد مسجد نبوی ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق اس مسجد میں وہ مقام بھی ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور مسجد نبوی کے ممبر کے درمیان ایک جگہ جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے۔ 632 عیسوی میں تعمیر کی گئی اس مسجد نبوی کا ابتدائی رقبہ بہت کم تھا۔ پیغمبر اسلام وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اس مسجد نبوی میں سب سے پہلے نماز کی امامت کی، اور مسجد نبوی کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر یہ زمین 10 دینار میں 2 یتیم بھائیوں سے خریدی جن کے نام ساحل اور سہیل تھے۔ اس سے قبل یہ زمین کھجوریں سکھانے کے کام آتی تھی۔ اس وقت اس مسجد نبوی کے 3 دروازے تھے اور اس مسجد کا رخ
بیت المقدس کی طرف تھا جو اس وقت کا قبلہ تھا۔ اس میں غریبوں اور مسافروں کو پناہ دینے کے لیے ایک سایہ دار حصہ بھی بنایا گیا تھا۔ بعد میں قبلے کا رخ تبدیل کر کے کعبے کی جانب کر دیا گیا اور ایک دروازے کو بند کر کے دوسری سمت ایک دروازہ بنایا گیا۔ ہجرت کے 7 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر مسجد نبوی کے رقبے کو 1050 مربع میٹر سے بڑھا کر 1425 مربع میٹر کر دیا گیا۔ جس منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے خطبہ دیا کرتے تھے وہ کھجور کی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اس میں 3 سیڑھیاں تھیں۔ مسجد نبوی کی 2 محرابیں ہیں۔ ایک محراب اصل عمارت میں جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے، جبکہ دوسری محراب کو عثمانی محراب کہا جاتا ہے، جسے اب بھی مسجد کے امام نماز پڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ عثمانیہ دور میں مسجد کی توسیع کے دوران بنائی گئی تھی۔ یہ آخری مرتبہ تھا جب مسجد کو شمالی جانب سے وسیع کیا گیا۔ مسجد نبوی کا معروف سبز گنبد، جسے گنبد خضرا بھی کہا جاتا ہے، یہ حجرے کے اوپر بنایا گیا ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک دفن ہیں۔ جو سبز گنبد آج ہم دیکھتے ہیں وہ در حقیقت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اوپر ہے۔ یہ باہری گنبد ہے۔ اس کے اندر ایک اور گنبد ہے جو اس گنبد سے چھوٹا ہے اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھے ہیں۔ یہ گنبد نیچے سے چوکور ہے اور اوپر 8 کونے ہیں۔ اس گنبد کو 1837 عیسوی میں پہلی مرتبہ سبز رنگ کیا گیا۔ اس سے قبل اس پر سفید اور بعد میں بینگنی نیلا رنگ کیا جاتا رہا۔ اپنے ابتدائی رقبے کے لحاظ سے اب یہ مسجد 500 گنا بڑی ہے اور تقریباً پورے قدیم شہر پر پھیلی ہوئی ہے۔ وہ پہلے کا علاقہ جو اسلامی دور کا شاہد ہے وہ اس مسجد کا حصہ بن چکا ہے۔ سن 1909 میں جزیرہ نما عرب میں مسجد نبوی وہ واحد عمارت ہے جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس مسجد نبوی میں پہلی توسیع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ بعد میں یہ سلسلہ عثمانیہ دور سے لے کر آج تک جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد الحرام کے بعد دوسرا نام فہرست میں مسجد نبوی کا ہے۔ جمکران مسجد۔ جمکران مسجد ایران کی بہت پرانی اور خوبصورت مسجد ہے۔ یہ مسجد شیعہ مسلمان کے نظریے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کے حکم سے تعمیر کی گئی۔ شیعہ محدث مرزا حسین نوری نے ایک شخص بنام حسن بن کلکرانی سے نقل کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے مجھے جرکرانی نام کے گاؤں میں مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ امام مہدی علیہ السلام شیعہ عقیدے کے مطابق 12ویں امام ہیں اور وہی آخری امام ہیں۔ مسجد جمکران شیعہ مسلمانوں کے یہاں مقدس حیثیت کا مقام رکھتی ہے۔ یہ مسجد بہت قدیمی مسجد ہے جسے 373 ہجری میں امام مہدی علیہ السلام کے حکم سے بنایا گیا تھا۔ موجودہ دور میں جمکران مسجد ایک عظیم الشان مسجد ہے جس پر نقاشی کا فن دکھایا گیا ہے، جبکہ مسجد کے میناروں اور گنبد پر سنگ مرمر اور قیمتی پتھر استعمال کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ قل شریف مسجد۔ قل شریف مسجد دنیا کی عالیشان مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد روس کے علاقے تاتارستان کے دارالشہر کازان میں موجود ہے۔ یہ مسجد بے حد خوبصورت اور عالیشان ہے۔ اس لحاظ سے یہ روس کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یورپ کی بھی سب سے بڑی مسجد ہے۔ یہ مسجد
16ویں صدی میں کازان شہر میں تعمیر کی گئی تھی۔ سن 1552 عیسوی میں یہ مسجد شہید کر دی گئی تھی، مگر 1996 میں اس مسجد کی تعمیر دوبارہ ہوئی، جو جدید طرز تعمیر کی حامل ہے۔ قل شریف مسجد کے دوبارہ تیار ہونے کے بعد اس کا افتتاح 24 جولائی سن 2005 کو ہوا۔ اس مسجد میں فیروزی رنگ کا ایک گنبد اور 4 بڑے اور 2 چھوٹے مینار ہیں۔ گنبد کی اونچائی 35 میٹر ہے، جبکہ میناروں کی اونچائی 58 میٹر ہے۔ اس مسجد میں تقریباً 6000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کے اندرونی حصے میں بہت ہی عمدہ قسم کی نقاشی کی گئی ہے۔ قل شریف مسجد دنیا بھر کی مساجد میں اپنا اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ بلو مسجد ترکی کی عالی شان مسجد ہے۔ اس مسجد کو احمد مسجد بھی کہتے ہیں۔ یہ مسجد استنبول شہر میں واقع ہے۔ اس مسجد کے بیرونی دیواروں کو بلو کلر کی ٹائل کی وجہ سے اسے بلو مسجد کہتے ہیں۔ تعمیر کے وقت یہ ترکی کی واحد مسجد تھی جس کے 6 مینار تھے۔ بلو مسجد کے مرکزی کمرے پر کئی چھوٹے بڑے گنبد ہیں اور ان سب گنبدوں کے درمیان ایک بڑا گنبد واقع ہے جس کا قطر 33 میٹر اور اونچائی 43 میٹر ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے میں ہاتھوں سے تیار کی گئی 20,000 ٹائلیں لگائی گئی ہیں جو قدیمی شہر ازنیک میں تیار کی گئی تھیں۔ دیوار کے بالائی حصوں پر رنگ کیا گیا ہے۔ مسجد میں شیشے کی 200 سے زیادہ کھڑکیاں موجود ہیں۔ مسجد کے اندر اپنے وقت کے عظیم خطاط سید قاسم گواری نے قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہیں۔ مسجد کے ہر مینار پر 3 چھجے ہیں۔ رات کے وقت رنگین بلبوں کی روشنی میں یہ مسجد جگمگا جاتی ہے۔ بلو مسجد دنیا بھر کی عالی شان مساجد میں اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ تو یہ تھی دنیا کی 5 مشہور مساجد۔